ایک انسان نے بڑا ہی عجیب ورلڈ ریکارڈ لگایا۔ تو اب کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں تھا کیونکہ سمندر کا تو پانی نہیں پی سکتے۔ وہ مچھلی پکڑتے، اسی کو کھاتے، اسی کو کھانے کی کوشش کرتے، کچی کھاتے اور پینے کے لیے اس کا خون چوستے۔ وہ تقریباً 6 مہینے کے بعد سروائیو نہیں کر سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بہت رویا اس پہ۔ جیسے ہی میں آئی لینڈ پر پہنچا اترا، میں بے ہوش ہو گیا۔ مضبوط لوگ ہیں نا، وہ چوز کرتے ہیں، 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو چوز کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم میں یہ دونوں چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک انسان نے بڑا ہی عجیب ورلڈ ریکارڈ لگایا۔ اس کا نام ہے جارج سلویڈر۔ اس نے کیا کیا، ایک دفعہ اس نے پلان بنایا اپنے دوست کے ساتھ کہ چل فشنگ کرنے چلتے ہیں۔ وہ اور اس کا دوست ایک چھوٹی سی کشتی لی اور فشنگ کرنے چلے گئے۔ فشنگ کا ان کا بہت شوق تھا۔ ان کا پلان تھا کہ 30 گھنٹے ہم فشنگ کریں گے، اتنے ایریا میں جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے 120 کلومیٹر کا سوچا ہوا تھا۔ خیر وہ اندر گئے تو جب ایک اسپیسیفک جگہ پر پہنچے تو انہوں نے کہا چلو اب واپسی کرتے ہیں۔ تو خیر واپسی کا سوچتے ہی جیسے پلان کیا تھا ویسے پلان ہوا نہیں۔ ایک طوفان آیا اور طوفان آتے ہی ان کی کشتی نے اس طوفان کو اوبویسلی مقابلہ نہیں کر سکی۔ تو انہوں نے جو کھانے پینے کا سامان تھا جتنا کھا لیا، جتنا پی لیا، باقی پھینک دیا تاکہ کشتی کا وزن ہلکا ہو جائے اور ہم طوفان کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن خیر نہیں ہو سکا۔ تو طوفان نے ان کو تقریباً، وہ خود کہتے ہیں کہ 400 کلومیٹر اور اندر بھیج دیا، بحیرہ عرب میں، اوشن میں۔ تو اب کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں تھا کیونکہ سمندر کا تو پانی نہیں پی سکتے۔ تو اب ان میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ واپس جا سکیں، اور ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کہاں پر پہنچ گئے۔ خیر یہ تو ان کو بعد میں پھر پتہ چلا۔ تو اب نہ وہ کھا سکے، نہ پانی پی سکے اور نہ کشتی کو چلا سکے تاکہ وہ واپس جا سکے۔ اب کیا کرتے، انہوں نے دوبارہ فشنگ شروع کر دی۔ اب کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی تھا۔ تو اب وہ مچھلی پکڑتے، اسی کو کھاتے، اسی کو کھانے کی کوشش کرتے، کچی کھاتے اور پینے کے لیے اس کا خون چوستے۔ یا کوئی کچھوا ہاتھ آ جاتا، یا جو پرندے آتے ہیں مچھلیوں پکڑنے کے لیے وہ ہاتھ آ جاتے۔ تو اس طرح انہوں نے گزارا کرنا شروع کیا۔ لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کس طرف جائیں، کیونکہ ساری طرف پانی پانی تھا۔ تو خیر اب انہوں نے تقریباً 6 مہینے ایسے گزارے۔ 6 مہینے تک وہ اسی طرح سروائیو کرتے رہے۔ کبھی کبھی بارش ہو جاتی تو بارش کا پانی پی لیتے، لیکن 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارش بالکل نہیں ہوئی۔ تو اس کا جو دوست تھا جوئی کا، وہ تقریباً 6 مہینے کے بعد سروائیو نہیں کر سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ بہت رویا اس پہ۔ رونے کے بعد خیر اب وہ کیا کرتا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک بات بتاتا رہتا تھا کہ آج کا دن گزارنا ہے، بس صرف آج کا دن گزارنا ہے۔ اور آج کا دن کرتے 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 اس بندے نے 400 دن گزارے پیسیفک اوشن میں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک شپ آیا میرے سامنے سے گزر گیا۔ وہ ان کے پاس ایک گن ہوتی ہے جس سے وہ فائر کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ پرابلم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری خراب ہو چکی تھی اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ میں اس کو شپ کو بتا سکوں۔ تو خیر وہ ایسے ہوا کہ پھر 400 دن گزرنے کے بعد پھر ایک طوفان آیا، اور طوفان نے اس کو ایک جو جزیرہ ہے، ایک آئی لینڈ کے، اس کے پاس چھوڑ دیا۔ بس خدا کا یہی کرنا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے قریب ہی ایک آئی لینڈ نظر آیا، میں نے بڑی ہمت سے کوشش سے کشتی کو چلایا اور آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ اور جیسے ہی میں آئی لینڈ پر پہنچا اترا، میں بے ہوش ہو گیا۔ تو لوگوں نے خیر پھر اس کو سیکیور کیا۔ تو اس بندے نے ورلڈ ریکارڈ لگایا تھا۔ 400 دن تک یہ بندہ سروائیو کیا اس نے پیسیفک اوشن، بحیرہ عرب میں۔ لیکن وہ بتاتا ہے کہ صرف ایک ہی وجہ سے، وہ کہتا ہے کہ میں صرف یہی سوچتا تھا، میں نے صرف آج کا دن برداشت کرنا ہے، صرف آج کا دن برداشت کرنا ہے۔ تو پہلی نشانی جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہی ہے، جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان میں برداشت ہوتی ہے، وہ برداشت کرتے ہیں، ان میں برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان میں صبر ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے مضبوط انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سب سے زیادہ برداشت تھی۔ تو اس لیے جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کی پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے، ان میں برداشت بہت ہوتی ہے، صبر بہت ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بھی چیزیں آپ کے پلان کے مطابق نہ ہوں
बर्दाश्त करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें, आप पर क्रिटिसिज्म आए बर्दाश्त करें, आप हिम्मत रखें। तो बर्दाश्त करना, टॉलरेंस पैदा करना अपने अंदर, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी बड़ी अजीब है और आपको इसको सही समझने की ज़रूरत है। जितने भी मजबूत लोग हैं, या लोग यूट्यूब पर अक्सर कहते हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं, या मैं मेरे ख्याल से इसको कहता हूँ मजबूत लोग हैं, जितने भी मजबूत लोग हैं ना, वो चूज़ करते हैं, दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करते हैं। और वो अगर अगर वो सही चीज़ को चूज़ कर लेते हैं तो वो मजबूत इंसान। अब आप भी देख लें और मुझे भी देखना चाहिए कि हम मजबूत हैं कि नहीं है। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो है इंटरटेनमेंट, एजुकेशन। जो मजबूत लोग होते हैं ना, वो इंटरटेनमेंट को नहीं चूज़ करते, एजुकेशन को चूज़ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितनी इंटरटेनमेंट है? आपको कितने इंटरटेनमेंट के वाक़यात नज़र आते हैं? लेकिन एजुकेशन के वाक़यात आपको भरे पड़े मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए खेला करते थे, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दौड़ भी लगाते थे। ठीक है, ये उनकी इंटरटेनमेंट है। वैसे तो अंबिया की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट यही होती है कि वो अपना वक्त सर्फ करते हैं खुदा की इबादत में और लोगों की खिदमत में। लेकिन उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी चीज़ें बताई हैं। तो लेकिन अब ये होगी इंटरटेनमेंट, कितना हिस्सा, बिल्कुल छोटा हिस्सा। अब एजुकेशन पर आ जाए। पूरे का पूरा कुरान क्या है? एजुकेशन है। तो मजबूत लोग जो होते हैं, सहाबा कराम को देख लें, सहाबा कराम क्या पसंद करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? एजुकेशन है। आजकल देख लें, बिल गेट्स की मिसाल दी जाती है। बिल गेट्स का सुनने में यही आता है कि हर हफ्ते में एक किताब ख़त्म करता है। क्या चीज़? एजुकेशन। तो इंटरटेनमेंट की बजाय एजुकेशन को सिलेक्ट करें। एजुकेशन वाले जो लोग होते हैं, सेल्फ एजुकेशन जो होती है, वो इंसान को मजबूत करती है। तो इसको मैं सम अप करता हूँ। सम अप ऐसे है कि दो चीज़ें, वैसे तो मजबूत इंसानों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके वो मजबूत इंसान बनता है, लेकिन दो चीज़ों का जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी है। पहली, उनमें टॉलरेंस होती है, बर्दाश्त होती है, और दूसरी, वो एजुकेशन को सिलेक्ट करते हैं, ना कि इंटरटेनमेंट को। अब हमें भी देख लेना चाहिए कि हम में ये दोनों चीज़ें हैं कि नहीं हैं। अगर तो हैं तो हम मजबूत हैं, और अगर नहीं हैं तो मजबूती की तरफ हमें ज़रूर कदम उठाने चाहिए।